السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم ڈیری میں کیا کیا مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ میرے فارم کے باہر یہ بی آر بی کنال ہے، اور بی آر بی کنال کے سائڈس پہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو بہت سارے جانور ایسے مجھے درختوں کے نیچے بندے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی تو موسم اچھا ہے، آج بارش کا دن ہے۔ گرمیوں میں ان جانوروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اور ان کو بی آر بی کے سامنے باندھا ہوتا ہے، لیکن پانی نہیں پی سکتے۔ پانی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پی سکتے۔ یہ اس سائڈ پہ بی آر بی ہے، سامنے ادھر بھی باندھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ یہ دودھ دینے والے سارے جانور ہیں۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ جب یہ سارا دن ایسے بندے رہیں گے اور ان کو صحیح فیڈ نہیں ملے گی، صحیح پانی نہیں ملے گا، تو یہ کیسے پروڈکشن دیں گے؟ یہ تو کامیاب فارمر کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مسٹیکس ہیں جو چھوٹے لیول کا فارمر کرتا ہے۔ جانور کو سب سے پہلے بڑی غلطی کرتا ہے، وہ باندھ دیتا، اور بعد میں کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، اس چیز کی اتنی پروڈکشن نہیں ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں جانور صرف اس چھوٹے سے ایریا میں نظر ہمیں آتے ہیں۔ جب ان کو کھولا جاتا ہے نا تو یہ اتنی سپیڈ سے واپس اپنے ڈیروں کی طرف بھاگتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں آپ کو، کیونکہ یہ پیاسے ہوئے ہوتے ہیں، بھوکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اب پتہ نہیں ان لوگوں کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ یہاں پہ باندھ دیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ یہ شیڈ کے لیے شاید یہاں پہ باندھتے ہیں کہ چلو جی اس درخت کے نیچے باندھ دیں گے، ان کو سایہ مل جائے گا، لیکن شاید ان کے پاس حویلیوں میں سایہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری نہیں، ان کے حالات ایسے ہیں یا ان کا سسٹم ایسا ہے۔ میں انہیں بلیم نہیں کرتا، لیکن جانور بندہ تب رکھے جب اس کو پوری فیسلٹیز بندہ دے سکے۔ یہ ابھی تو یہ جانور میرے خیال سے جو کھڑے ہیں وہ شکر کر رہے ہوں گے جی موسم اچھا ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے ان جانوروں کو وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، ان کا جو سانس لیتے ہیں نا جب یہ ہانپ رہے ہوتے ہیں تو اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے۔ تو کیا مسٹیکس کرتا ہے فارمر، چھوٹا فارمر میری طرح کا؟ آج ذرا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کی کر رہا پہ کدھر سے؟ اچھا چلو ویری گڈ ہو گیا۔ میں کہ شاید مرغیاں واسطے تھلے نہ ڈگ جائیں یار۔ نہیں جی، جو غلطیاں میں نے سیکھی ہیں، جن سے میں نے سیکھا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ میں فارم کے اندر داخل ہو گیا، یہ اب یہاں پہ ہر بندہ نہیں انٹر ہوتا، ہر جو ڈاکٹر رہتا ہے اس کے بھی شوز بدلوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کیا ہے۔ باہر وہ کھلے جانور تھے، اسی طرح وہ اپنے ڈیروں پہ بھی بندے رہتے ہیں، تو وہ تقریباً اسی حالت میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بندے ہوتے ہیں، وہ کھلے نہیں ہوتے۔ اور یہ ہے جی پانی، کھلا ڈلا پانی، جتنا مرضی پیو، جب مرضی پیو۔ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا جب دل کرنا ہے انہوں نے کھانا کھانا ہے، جب دل کرنا ہے پانی پینا ہے۔ یہ ان کا سیلج 24/7 پڑا رہتا ہے۔ وہ پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہ توڑی ونڈا پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، پھر فیڈنگ ہوتی ہے۔ میرے اس شیڈ میں ٹیمپریچر بڑا زبردست ہے جی، وہ اور فل گرمی میں ٹیمپریچر کو کنٹرول ہم نے کیسے کیا کنٹرول، ہم نے اوپر ایک شاور لگایا، میری ویڈیوز میں دیکھیے گا۔ ہم یہ کنکریٹ کی چھت کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، کیونکہ جب یہ پنکھا چلتا ہے گرمی میں، فل گرمی میں، تو یہ مثبت اثرات دینے کی بجائے منفی اثرات دے رہا تھا، گرم ہوا پھینک رہا ہوتا ہے نیچے، تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ چلاتے تھے، ٹھیک ہے، ہم یہ بالکل بند کر دیتے تھے۔ یہ ڈیلی ریکمینڈڈ فین ہے، یہ پیچھے سے واقع ہے، اس طرح چھت والی ہیٹ نہیں لیتا، یہ پورے شیڈ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ٹھنڈے سے مراد اچھا ٹیمپریچر رکھتا ہے۔ جانور اس کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں گرمی نہیں لگتی۔ سیکنڈلی آپ چھت ٹھنڈی کر لی، وہ دیکھیے گا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، وہ بھی آئیڈیا چل گیا اپنا۔ تو مسٹیکس یہ ہیں جی، سب سے پہلے کہ
ایک فارمر ہے وہ کہتا ہے جی چلو جی لے کے آؤ گاں مجھ لے کے آؤ. اب بھینس تو کسی صورت بارے میں نہیں آتی. کون سی بھینس ہے جو بارے میں آتی مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اگر بھینس کے دودھ میں آپ نے پانی ڈال کے بیچنا پھر تو بارے میں آ جائے گی. تو یہ جو ہے چھوٹا فارمر سٹارٹ کرتا ہے جی پہلا سب سے زیادہ فیکٹر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچت. اچھی بچت کرنی. یہ بچت والا کام نہیں ہے. جو بڑے ڈیری فارم ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں؟ وہ بچت نہیں کرتے. وہ ان کے اندر ان کا جو بجٹ سسٹم ہے ہائی ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ وہ امیر ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, ان کے پاس سورسز اور ہوتے ہیں, لیکن وہ گائے 11 لاکھ روپے کی لے کے آتے ہیں. یہ والی گائے لے کے آتے ہیں. وہ 3 لاکھ روپے والی, 2 لاکھ روپے والی, 4 لاکھ روپے والی گائے نہیں لے کے آتے. اس لیے ان کو پرابلم نہیں آتے. وہ اس لیے وہ ڈیری فارمنگ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ڈیری فارمز کے لیے بیسک چیزیں تو پوری کرنی ہیں. فیڈ سب سے پہلے, سائلیج آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. کوئی پٹھا کوئی اور چیزیں فضول قسم کی نہیں ہونی چاہیے. سائلیج ہو, ونڈا پڑا ہو, پانی کھلا ہو, اور موسٹ امپورٹنٹلی جانور کھلا ہو. اگر جانور نہیں کھلا ہوا, بندہ ہوا ہے, تو وہ تو بازار رہے گا. پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں ایسی کھولنا نہیں. انٹرنیشنلی دیکھا جائے ساری دنیا کے ڈیری فارمز کے اوپر جہاں سے ہم پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیشی امپورٹ کرتے ہیں جانور, ان ساروں کے جانور کھلے ہوتے ہیں. ان کے شیڈ میں آج تک میں نے ایک جانور بندھا ہوا نہیں دیکھا. رسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے جانور کو پکڑنے کا طریقہ کار ان کا ڈفرینٹ ہے. سو آپ اپنے جانور کو باندھ دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نیکی کر رہے ہیں اپنے ساتھ, آپ اپنا لاس کر رہے ہیں اور گناہ کھٹ رہے ہیں بھائی جان. آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ فائدے میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کا جانور بندھا ہوا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. سو ٹرینڈ بن گیا ہوا نا کہ اپنا نہیں جی جانور باندھ دینا. یہ مسٹیکس ہیں. جانور باندھ دینا, سائلیج کی جگہ پٹھے کھلانا, ونڈا نہ پورا دینا, ونڈے کو سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ کیا اسٹیرائڈ ہے. وہ سارے دنیا کے بڑے بڑے فارمز وہ یوز کر رہے ہیں. سو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی کمپنیز اتنا فراڈ ماریں گی؟ جانور تو اس کی تو پروٹین آپ نے پوری کرنی ہے, پروٹین لیول پورا کرنا ہے. تو وہ جب تک نہیں ہوگا وہ کیسے جانور آپ کو پروڈکشن دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو ہم لے جاتے ہیں جی چھوٹی گاں لے کے آواں گے, تھوڑا کھائے گی, بچت رہے گی. وہ چھوٹی گائے آتی ہے تو وہ دودھ بھی تھوڑا دیتی ہے. چھوٹی گائے آتی ہے تو اس کا جو وہ نشو نما بھی تھوڑی کرتی ہے. اس کا بچہ بھی کل کو اتنا اچھا پیدا نہیں ہوتا, اور وہ بھی اپنی ماں جیسا ہی بنتا ہے. کیونکہ چھوٹی گائے آ گئی 12 لیٹر والی لے کے آئے آپ نے, چوائی کے وقت, ملکنگ کے وقت اس کو بچہ لگایا تھنوں کے ساتھ, اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہو 1 تھن پلا دیا ہم نے. آپ نے 1 تھن کا کچھ بھی نہیں پلایا ہوتا. 1 تھن کا مطلب ہے اگر 12 لیٹر والی گائے ہے تو 3 لیٹر کا 1 تھن ہے, تو آپ نے تو دیا ہوتا اس کو آدھا لیٹر. اور وہ بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے کہ میں کسی طرح مجھے دودھ مل جائے, کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے. پھر جب کوئی گائے سوتی ہے تو ہم جیسے جو چھوٹے فارمر ہیں وہ بولا دودھ بوتلوں میں ڈال کے, جگ میں ڈال کے اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں, یا کسی نے ہمیں مانگا ہوتا ہے تو ہم اپنی بڑائی شو کرتے ہیں جیسے تن بولا دودھ دیتا ہے. اور وہ بچے کا حق, بچے کا رائٹ ہم دے دیتے ہیں جی, تقسیم کر دیتے ہیں انسانوں میں. ہم بچے کو دیتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جب برتھ ہو جاتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ 3 سے 4 لیٹر بولا دودھ پی جاتا ہے. 3 دن اس کو بولا دودھ چاہیے. اگر اس کو وہ نہ دیا گیا تو اس میں کیلشیم کی اور بہت ساری مختلف چیزوں کی کمی رہ جائے گی, وہ گروتھ نہیں کر سکے گا. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈیری فارمنگ اچھا بزنس نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار غلط ہے, ہمارا سسٹم, ہمارے ٹرینڈز بڑے غلط ہیں, ہماری روایت غلط ہے. روایتی ڈیری فارمنگ میں اور کمرشل ڈیری فارمنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یقین کریں, یہ میں نے سیکھا ہے. 2017 سے میں کر رہا ہوں, آج 2023 ہے. مجھے اپنی پچھلی مسٹیکس دیکھ کے غصہ نہیں چڑھتا, میں ان سے سیکھتا ہوں. میں پچھلی مسٹیکس دیکھ کے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ڈیری از ناٹ بزنس ٹو ڈو, فائدہ مند نہیں ہے. میں سیکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار پہلے غلطیاں ہو گئیں, جو ہو گئیں وہ پارٹ آف دی گیم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جان کے نہیں کی, وہ ہو گئیں, سسٹم ایسا تھا. لیکن اب یہ گنتی کے 2 جانور ہیں میرے پاس, یہ امپورٹنٹ گنتی کے وہ بچے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں.
माहौल उनको वही दिया हुआ कि जिस तरह एक देना चाहिए प्रॉपर, कोशिश कर रहा हूँ। हम किस तरह सर्वाइव करेंगे डेयरी बिज़नेस में छोटे लेवल में, आई डोंट नो। नस्ल हमारी ख़राब हो गई है, ब्रीड हमारी तबाह हो गई है, और हम समझते हैं कि जी डेयरी फार्मिंग अच्छा बिज़नेस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो बराए मेहरबानी सोचा करें कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। उठ के पैंदे सट्टे जाके मंडी में से गायें नहीं ले आनी चाहिए। मंडी में गायें लाना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा मसला है। पड़ जाता है इंसान गाय लेके आता, कुछ सोच के निकलती कुछ है। आपकी फीड, आपकी मैनेजमेंट आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सही है या गलत है, और आप ब्लेम करते हैं सिस्टम को। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान में करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, डेयरी में बहुत ज़्यादा है। गाय का शजरा नस्ब ऐसे व्यापारी बताते हैं जिस तरह पता नहीं शुरू से जानते हैं उसको कि वह जी दूजा बारा है, पहला बारा है। और वो चौथे पाँचवें वाली जब चौथे पाँचवें वाले सूबे वाली जब प्रेग्नेंट हुई होती ना, तो वो पहचानी नहीं जाती। वो यही समझ आता है जी उसको लाश किया होता उन्होंने कि जी ये दूजा सूआ है। ऐसे नहीं है। ब्रीड पे काम करें, अपनी ब्रीड पे काम करें। अपने घर में अगर गाय का बच्चा आपका पैदा हो गया, कट्टा कट्टी पैदा हो गया, उसको खुला दूध पिलाएं। अगर आपकी गाय 20 लीटर की है तो कम से कम यार उसको 4-5 लीटर तो दें। 15 लीटर बेच के अपना कर लें, उसमें भी रब ने आपको बरकत दी है। ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसों की तरफ ना जाएं। जो घर में नस्ल आ गई है उसको सही चला लें, बजाय इसके कि आप कहें जी बस थना ला चुवाई पसमान चुवाई शुरू करन बस। तो दूध जड़ा ना बहुता होना चाहिए। और दूध क्या ज़्यादा होना आप लोगों के पास। और मैं आप लोगों की तरह मैं भी कर बैठा हूँ, हम सारे कर रहे हैं ये। फिर हम बात करें कि जी डेयरी फार्मिंग बड़ा मुश्किल काम है, बहुत है, नो डाउट। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनका, अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखना पड़ता है। आप यकीन करें कि मैं, मेरी सारी टीम, हम एक गिनती के जानवर हैं, हम इनके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि यार हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम कोई ऐसी गलती ना कर दें कि हम बाद में पछताएं। अभी भी हम प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। मैं अपने बच्चों की ये जो बैठे हुए हैं छोटे पीछे, ये मंडी से लेके आया था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा आ रहा है इनको देख के। अल्हम्दुलिल्लाह से याद आया, हम पाकिस्तानी लोग बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कम यूज़ करते हैं, माशाल्लाह तो बड़ा ही करते हैं ना। कब करते हैं माशाल्लाह? वो यूट्यूबर्स भाई जो व्यापारी से पूछते हैं, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान की ना है ਤੁਹਾਡਾ, वो कहते जी मेरा नाम लियाकत अली माशाल्लाह जी। फिर वो पूछते हैं जी भाईजान गां जी है किनवा सूआ जी, वो कहते दूजा सूआ जी माशाल्लाह जी। फिर वो कहते हैं जी थल्ले बच्चा है या बच्ची है, उसको दिखाते हैं, वो बेचारा हड्डियों का ढांचा खड़ा होता है, फिर कहते हैं माशाल्लाह जी। वो गाय खुद हड्डियों का ढांचा होती है और वो कहते हैं माशाल्लाह जी। माशाल्लाह का लफ्ज़ आप गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के, हम लोगों से, हम सारे एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। वैसे माशाल्लाह हमारा निकलता नहीं है कि जी माशाल्लाह अल्लाह मियाँ खुश रखे जी किसी को। हम दिल से दुआ करने वाली कौम नहीं है, हम दिल से शाबाश देने वाली कौम नहीं है। वो जो यूट्यूबर बच्चे हैं, लड़के, जिनको पता ही नहीं है यार कि हमने वो कैमरा पकड़ लिया, मंडियों में चले गए हैं, लाइक लेने शुरू कर देने हैं। गाय के चड्डे थन, गाय को जॉइंट करके दिखा देना, जिस तरह 250 लीटर का उसका अडर है, उसका चड्डा है। परवाह नहीं करनी क्योंकि जी हम लाइक ले लें, हमारा चैनल हिट हो जाए, हम किसी तरह छक्के मारने शुरू कर दें। ना अलिफ का पता है, ना मैं कहता हूँ बे का पता है, कुछ पता है नहीं, लेकिन हमने चैनल बना लिया है। आप लोगों ने चैनल देखना है, डॉक्टर मुजम्मिल का देखें जी। और एक जानी बेस्ट चैनल है, वो गायें अच्छी शो करता है, बहुत अच्छी शो करता है। वो चंद फार्मर्स के साथ उसका पैचअप है। तो हर बंदा जो यूट्यूबर है, जो दिखा रहा है मंडियों में जाके, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। हम जब तक अपने आप को नहीं पहले ठीक करेंगे, हम अपनी ब्रीड ठीक नहीं कर सकते। हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस बिज़नेस में आने का। अगर आपने इन्हीं गलतियों से गुजरना, मैं डिटेल में भी करूँगा ये सारी चीज़ें शेयर। हीट, स्ट्रेस, एनिमल केयर, एनिमल मैनेजमेंट, अगर इनका हमें मतलब नहीं समझ में आना तो हमें फ़ायदा कोई नहीं काम करने का। अल्लाह ताला आपके जानो माल में बरकत डाले। वीडियो लंबी हो गई है, यूट्यूबिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी,
لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنا یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری طبیعت نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناؤں اور لگاؤں, ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس, نہ میں نے کبھی سوچا تھا. لیکن جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں, گائیوں کو دیکھتا ہوں, ڈیری انڈسٹری کو دیکھتا ہوں, جو اپنی غلطیاں میں نے پہلے کی ہیں وہ دیکھتا ہوں, ان کو انالائز کرتا ہوں, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار میں کم از کم چلو میں تو شیئر کرنے کی کوشش کروں نا. تو اگر میں کسی بھائی کا جواب نہ دوں, معاف کیجیے گا مجھے کسی کمنٹ کا, ٹائم کا کم ہونے کی وجہ سے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر جانور رکھنا ہے تو کیا ہم نے اس کو جانور ہی سمجھنا ہے, ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں سمجھنا. ہم کو یہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ہیپی کاؤ, ہیپی فارمر, یہ 4 لفظ ہیں جی. ان 4 لفظوں کا اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کامیاب ہیں. الحمدللہ میرے پاس یہ اسکیل پڑا ہوا ہے, میں آپ کو ویٹ کر کے دکھاؤں گا اپنے بچوں کا کچھ دنوں میں, ڈیٹیل وائز ان کی کاسٹ بتاؤں گا. مجھے وہ کاسٹ ملک ریپلیسر جو مہنگا 3 ریپلیسر ہے وہ پلانے کے بعد کیا آ رہی ہے, ان کی کیا گروتھ ہے, اور میں ان کو کہاں پہ دیکھتا ہوں اگلے کچھ سالوں میں, کچھ سالوں میں نہیں, کچھ ماہ میں. سو میں سارا کچھ شیئر کروں گا. آگے میرے نصیب ہیں جی, میں محنت کر رہا ہوں, میں نے پھل مانگنا اللہ میاں سے, کسی انسان سے نہیں. رب نے مجھے دینا ہے, وہ دے پھر بھی شکر ہے, نہ دے پھر بھی شکر ہے. سو آئی ایم گونا شیئر ایوری تھنگ فرام ناؤ آن اس چینل کے اوپر, اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی. تھینک یو ویری مچ.